अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस। आइए सबसे पहले आज के अहम मामलात का खुलासा देखते हैं। मियां नवाज शरीफ की नैब में भारी पेशी ने सियासी माहौल भी गर्म कर दिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले वाले मौक़िफ़ को भी दोहरा दिया। कहते हैं नाअहल करने का फैसला पहले हो चुका था, अकामे की आड़ में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। सवाल उठाएंगे कि उनका मौक़िफ़ कितना दुरुस्त और जानदार है। इमरान खान भी नए चुंगल में फंस सकते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं पीटीआई चीफ की जानिब से लंदन फ्लैट को असासों में जाहिर ना करने के कानूनी नताइज हो सकते हैं। इमरान खान नाअहली केस भी कटन मरहले में दाखिल हो रहा है। मेरिट कम है तो क्या हुआ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले हैं ना। सेंट्रल एंट्री टेस्ट के बावजूद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपनी मर्जी के तलबा को दाखिला देंगे। न्यूज़ प्लस में हम आपको बताएंगे आज की तारीख की अहम तरीन खबर। पिशावर का NA4 का हल्का पीटीआई के लिए टेस्ट इलेक्शन बन गया है। सियासी डायनामिक्स समझा रहे हैं कि ये सीट नून लीग जीत सकती है। इस इलाके के MPA शाह फरमान भी हैं। न्यूज़ प्लस में देखिए इस हल्के की मौजूदा सियासी हालात की नई डायनामिक्स। आज की तारीख को मुल्क की सियासत का अहम तरीन दिन कहा जा रहा है। 26 सितंबर का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि मुताद्दिद केसेस, मुताद्दिद मामलात आज सामने आने थे। 26 सितंबर को सारा दिन मीडिया के कैमरे आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक एक मूवमेंट के पीछे रहे। आज तमाम कयासराइयाँ ख़त्म हुई और वो नैब अदालत के रूबरू पेश हुए। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस में नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है, जबकि अदम पेशी पर साबिक वज़ीर आज़म के बच्चों और दामाद के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। इस पेशी के इख्तिताम के बाद मीडिया में ये खबरें गर्म हो गईं कि पंजाब हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हो रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब अपने तमाम बड़े साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नाअहल करने का फैसला पहले हो चुका था, अकामे की आड़ में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया और उन्होंने ये कहा कि व्हाट्सएप से बनाई जाने वाली JIT ने नाअहल किया। जिस फैसले को कानूनी माहिरीन ने नहीं माना उसे कैसे मान ले। साथ ही साथ इसके हस्बे मामूल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालती फैसले का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या हुआ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरा हाल देख लीजिए कि आज क्या बातें हुई, वो देखिए, फिर मजीद बात करते हैं। इंसाफ का अमल जब इंतकाम का अमल बना दिया जाए, पहली सजा किसी फर्द को नहीं मिलती, खुद अदालती अमल को मिलती है। मैंने एक हकीकी और सबसे बड़ा मुकदमा लड़ने का तहैया भी कर लिया है। अहलियत और नाअहलियत के फैसले 20 करोड़ इंसानों को कर दें तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको अपनी बेगम की बीमारी का हाल भी चिट देख के बताना पड़े कि वो बीमार है या नहीं है, कहीं खराबी है, कोई सबूत ना मिला तो उसी अदालत ने पुरअसरार तरीके से एक JIT बना डाली। उसी अदालत ने JIT की निगरानी भी संभाल ली, नैब का कंट्रोल भी संभाल लिया। क्या ऐसा होता है इंसाफ? नवाज शरीफ साहब को हमें बताना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी आपसे जाती दुश्मनी क्या है। मैं और मेरे बच्चे JIT के सामने कई बार पेश हुए, जिन्हें व्हाट्सएप कॉलों के जरिए चुना गया। नवाज शरीफ साहब आए हैं, ये वापस चले जाएंगे, बच्चे नहीं आए, फिर बच्चे आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब आए होंगे। आज मैं एहतसाब अदालत के सामने भी पेश हो गया हूँ। वो एहतसाब का सामना करने नहीं आए, वो सियासत बचाने आए। हम सवाल उठाने जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ पेश किया है, क्या उनका मौक़िफ़ ठीक है या ठीक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब दरअसल सोच क्या रहे हैं अपने पॉलिटिकल करियर, उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, क्या हिकमत अमली है उनकी, और उनकी जो टोन है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी सोच क्या वही रहेगी जो उन्होंने नाअहली के बाद इख्तियार की थी, और वही रवैया और टोन जो है वो कितनी सूदमंद साबित हो सकती है उनके लिए।
اس کے لیے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار حارث خلیق صاحب اور مظہر عباس صاحب, دونوں سے بات کرتے ہیں. حارث صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, جس کو عمومی طور پر خطاب کہا جا رہا ہے, اپنا موقف پیش کیا ہے, کیا ان کا موقف ٹھیک ہے حارث صاحب؟ دیکھیے, ان کے آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہی بات وہ کل لندن میں کر چکے ہیں اور یہ بات انہوں نے جانے سے پہلے کی تھی, اور اس موقف پہ اصرار ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی موقف ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں, اور نہ صرف وہ یہ سمجھتے ہیں بلکہ بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں اور جن لوگوں کی پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ہے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت خوش آئند فیصلہ نہیں ہے پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے. چونکہ میاں نواز شریف صاحب کو بدعنوانی کے الزامات کے بجائے ایک ایسے تکنیکی سقم پر برطرف کیا گیا ہے جس پر خاصا بڑا سوالیہ نشان ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں, تو وہ اس پر اپنی سیاست کریں گے. اور انہوں نے آج جیسے کہا ہے کہ وہ عوام کی عدالت میں جائیں گے, تو یہ فیصلہ تو بہرحال عوام کو ہی کرنا چاہیے 2018 کے انتخاب میں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. مظہر صاحب, بادوش کے وقت کا سر, میاں نواز شریف صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے, اپنا موقف پیش کیا ہے, ابھی حارث صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو پرانی ہیں, اسی کا تسلسل ہے, پر اس کے اصرار ہے. جو موقف دے رہے ہیں وہ کیا حکمت عملی ہے, کیا اشارے دے رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو وہ واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ مقدمات کا سامنا کریں گے, اور ان جو افواہیں اب بھی ہیں کہ غالباً کچھ ہیئرنگ کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے, تو انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ شاید میری آخری اپیل بھی یہی عدالت سنے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات تو طے ہے کہ وہ عدالت سے رائے فرار اختیار نہیں کریں گے, جو کہ ایک مثبت جو ہے اسٹریٹجی ہے. لیکن ساتھ میں وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں اور جو اپنا پولیٹیکل اسٹینڈ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رکھیں گے. انہوں نے آلریڈی آج کی پریس کانفرنس تو میں ایسے نہیں کہوں گا کیونکہ پریس کانفرنس میں سوال و جواب ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک بیان انہوں نے دیا ہے, اور وہ بھی تحریری بیان تھا ان کا. یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ کچھ گھنٹے پہلے جو خبر آئی تھی وہ تو یہ آئی تھی کہ ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے, لیکن انہوں نے غالباً ان کے جو مشیر تھے انہوں نے ان کو یہی ایڈوائز کی ہوگی کہ آپ پریس کانفرنس کے بجائے ایک بیان دے دیں. پریس کانفرنس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے سوال و جواب ہوں جو ان کو آئندہ مقدمات میں دشواریاں پیش آ سکتی ہیں. تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے اور ایک مرتبہ پھر کچھ سوالات چھوڑ گئے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے. اب اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو وہ سازش کی بات کہہ رہے تھے, اور میں نے 2-3 دن سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے اور مسلم لیگ نون کو بھی اور ان کی حکومت کو بھی, کہ آخر یہ جو عدلیہ ہے, یہ جو سپریم کورٹ ہے, ایسی کیا بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے, آپ کے بقول یہ ایسی کیا بات ہوئی ہے. یہی سپریم کورٹ ہے جس پہ آپ نے پورا اعتماد کیا تھا, یہی آزاد عدلیہ ہے جس کے پیچھے آپ جو ہے اس کی بحالی میں آپ کا اہم کردار ہے. تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پہ اب آپ کو اس کے فیصلے جو ہے وہ پسند نہیں آ رہے. اس فیصلے پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, GIT پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس پر بہت بات ہو سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب خود بتائیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے حارث صاحب, اب اگر ذرا اس پوائنٹ پر آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی دراصل اب سوچ کیا ہے, اپنے پولیٹیکل کریئر اور ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا حکمت عملی ہے ان کی, تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو اس بات کا تو بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ مختصر مدت میں ان کے ساتھ پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں اور جو پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کوئی بہت نرمی کا برتاؤ نہیں رکھنے والے. تو ان کو خود اس بات کا اندازہ میں سمجھتا ہوں کہ ہے. تو اگر وہ نرمی کا برتاؤ ان کی طرف سے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک موقع ہے کہ یہ اپنی سیاسی جماعت کے لیے
انتخابی مہم کا آغاز کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ٹی روڈ کا جو ان کا سارا کاروان تھا وہ انتخابی مہم کا آغاز تھا. اب وہ کس حد تک لوگوں کو اس معاملے پر قائل کر پاتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی قیاس آرائی قبل از وقت ہوگی, لیکن ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دانشمندانہ فیصلہ ہے سیاسی طور پر کہ وہ واپس آئیں. ان کا اپنا تو بہت کچھ سٹیک پر ہے, مگر اگر انہیں اپنی سیاسی جماعت بچانی ہے تو اس کے لیے انہیں پاکستان میں موجود ہونا ان کے لیے ضروری ہے. تو حارث صاحب, ان کی ٹون ہے, جو ان کی باڈی لینگویج ہے اور ان کی سوچ, کیا وہی رہے گی جو انہوں نے نااہلی کے بعد اختیار کی تھی؟ جو جی ٹی روڈ پر انہوں نے ریلی نکالتے رہے, اس میں جو اختیار کرتے رہے, جو لہجہ انہوں نے استعمال کیا, وہی رویہ اور جو ٹون ہے ان کی کتنی سود مند ثابت ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں, ان کے اپنے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا سودمند ثابت ہوگا اور کیا سودمند ثابت نہیں ہوگا, مگر یہ اصرار ہمارا صرف سیاسی رہنماؤں سے ہی کیوں ہوتا ہے کہ وہ تمام جو نزاکتیں ہیں ان کا خیال رکھیں. مطلب باقی کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے پاس, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو وہ کر رہے ہیں. مگر ہاں, ایک بات ضرور ہے کہ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ بحیثیت سیاستدان کے وہ ایک سپیس رکھیں اور جو مذاکرات کا اور اداروں کو نقصان پہنچائے بغیر پارلیمان کی بالادستی قائم کرنے کا جو ایجنڈا ہے اس پر عمل درآمد کریں, مگر ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا جو ہے اقرار بھی کرنا پڑے گا اور واضح الفاظ میں کرنا پڑے گا کہ وہ خود بھی اس قسم کے معاملات کا اور اس طرح کی سیاسی ریشہ دوانیوں کا ماضی میں حصہ رہے ہیں, جو کہ پاکستان میں جب وہ کہتے ہیں کہ مختلف وزیر اعظم 70 برس میں کسی کو ٹک کے نہیں رہنے دیا گیا, تو وہ خود بھی تو کچھ وزرائے اعظم کو ماضی میں پریشان کرنے میں اور انہیں قبل از وقت برخاست کرانے میں انہوں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر ان کو اس بات کی تفہیم اب ہو گئی ہے کہ سیاست کی گاڑی اور جمہوریت کی گاڑی اس طرح نہیں چلتی. اور جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوری ادارے کمزور ہیں تو اس کا حل یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہاں دوبارہ کوئی طالع آزمائی کی جائے, بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ مزید جمہوریت کو فروغ دیا جائے. رائٹ, حارث خلیق صاحب, بہت بہت مظہر عباس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ اہم ترین معاملہ جو آج سارا دن خبروں کی گردش رہا اور لیکن یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے کہ جو بیانیہ, جو نیریٹو میاں محمد نواز شریف صاحب بنا رہے ہیں, دراصل اس کا فائدہ انہیں ہوگا کیا. جب سیاسی تجزیہ کیا گیا NA 120 کے الیکشنز کا, تو وہی نیریٹو جو انہوں نے بنایا, وہی نیریٹو کے بعد وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا, تو وہاں پر وہ فائدہ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیا. الٹا جو ووٹ بینک تھا اس میں ٹھیک ٹھاک کمی ہوئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خاص طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب فرنٹ کا معاملہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. جو لہجہ اور جو ٹون اور جو لینگویج, جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے, وہ دراصل تصادم کا ہے, وہ دراصل کنفرنٹریشن کا ہے, وہ دراصل آمنے سامنے ہونے کا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم معاملہ جس کا آج ذکر رہا, جو انتہائی اہم معاملہ بن چکا ہے, چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج عمران خان نااہلی کیس کی سماعت کی, جو اس سے قبل 7 ستمبر کو ملتوی کر دی گئی تھی اور آج اس کی سماعت ڈیو تھی. آج 3 اہم ایکٹیویٹیز ہوئیں. آج جیسے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے نیب کے سامنے پیش ہونا تھا, آج یہ عمران خان نااہلی کیس کا معاملہ تھا. ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے MKM سے ملاقات کی ہے. یہ 3 ایک اہم ایکٹیویٹیز تھی جس کی وجہ سے آج کا سارا دن بڑا اہم ہوا. آج کی جو یہ سماعت ہوئی, اس سماعت کے آغاز پر عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے لندن فلیٹ کی تفصیلات کاغذات نامزدگی میں شامل نہ کیے جانے کے حوالے سے دلائل دیے اور یہ کہا کہ یہ فلیٹ پاکستان میں موجود نہیں ہے اور اس کی خریداری کے لیے رقم بھی ملک سے باہر کمائی گئی تھی, جس کی وجہ سے اسے کاغذات نامزدگی میں شامل نہیں کیا گیا. آج ہم بات کریں گے کہ اس کی آج کی سماعت کیا ہوئی, یہ کیس کتنا اہم رخ اختیار کر چکا ہے. اور حنیف عباسی جب اس کیس کے پٹیشنر ہیں, درخواست گزار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس منی ٹریل ہے, نہ کوئی دستاویزات ہیں, نااہل ہوں گے. دراصل وہ اس قدر زیادہ کانفیڈنٹ کیوں ہے, کیس کا رخ کیا بتا رہا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے مستقبل میں. اس کے لیے ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں صحافی تجزیہ کار کامران صاحب. کامران صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
वसी तजर्बा है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग का आपको, कई सालों से हम आपको देख रहे हैं, तमाम जहतें आप वाज़े तौर पर जानते हैं, आपके तजर्बे का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम तज्जिया देने से पहले ये फरमा दीजिएगा कि आज सारा दिन इस केस की जो समाअत हुई उसमें क्या क्या बातें हुई, दिलचस्प बातें क्या क्या हुई, जो इस्तफसार हुए वो क्या हुए, गुफ्तगू क्या हुई वकील के साथ और चीफ जस्टिस साहब के साथ, लेकिन और उसके बाद फिर आते हैं कि अब इसका केस का रुख क्या बनेगा। जी भी बहुत शुक्रिया गुलाम रज़ा साहब। सबसे पहली बात तो ये कि ये केस अगर इस केस को कंपेयर करें नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो पनामा केस है, यानी आप ये देखिए कि वो केस भी मनी ट्रेल का था, ये केस भी मनी ट्रेल का है। ठीक है। वो केस भी जायदादों से मुताल्लिक था, ये केस भी जायदादों से मुताल्लिक है। उसमें भी लंदन फ्लैट्स जो है वो थे, इसमें भी लंदन फ्लैट्स आ रहे हैं। और फिर अगर मैं ये कहूँ कि ये भी अगर असासे छुपाने से मुताल्लिक या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स जिसे हम कहते हैं, यानी जब हम कोई भी उम्मीदवार या कोई भी फ़र्द जो इलेक्शन लड़ने जा रहा हो या इलेक्शन लड़ चुका हो, इलेक्शन लड़ते वक्त उसको कागजात नामजदगी में डिक्लेरेशन देना होता है। उसमें तमाम फैक्ट्स जो हैं वो बताने होते हैं कि मेरी ये जायदाद है, ये मेरे असासे हैं इस वक्त। न सिर्फ अपने बताने होते हैं, बल्कि अपने जो डिपेंडेंट्स होते हैं, बीवी बच्चे, उनके भी बताने होते हैं। और उसके नीचे एक सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट होता है, बयान हल्फी होता है वो, कि मैं सिद्क़े दिल से ये समझता हूँ कि मैंने जो कुछ भी बयान किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, और आप साइन कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो नवाज़ शरीफ साहब को अगर पनामा केस में आपको पता है कि अगर उनको सज़ा हुई या उनकी नाअहली हुई तो वो क्यों हुई, कि उनके ऊपर इल्ज़ाम सिर्फ एक था कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का, कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में असासों जहाँ मेंशन करने थे वहाँ उन्होंने FZE से वसूल ना की जाने वाली जो तनख्वाह थी उसका जिक्र नहीं किया। सही। उन्होंने कहा ये बेशक आपने वसूल ना की, और ये कुछ ऐसी ही नज़ीर इस केस में भी आती हुई दिखाई दे रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसका पूरा कंपैरिजन अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली ये वही केस बनता है कि इमरान खान साहब पर भी अगर कोई एलिगेशन लगने जा रहा है तो वो यही है। ये ड्यूरिंग द हियरिंग ये बहुत दफ़ा ये चीज़ पॉइंट आउट की गई अदालत की जानिब से भी, कि ये जो चीज़ भी इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो बता रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो कि पूछा गया कि अगर ये बात ऐसी थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ते वक्त ये अपने असासों में जिक्र क्यों नहीं किया इसका। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप अपने असासों में जिक्र इलेक्शन लड़ते वक्त अगर ये सूरत हाल नहीं थी या एक असास से आपके नहीं थे तो एक इलेक्शन लॉज के अंदर एक बाइंडिंग एक प्रोविजन है जिसके तहत हर साल हर रुकन असम्बली को, चाहे वो सेनेटर है, चाहे वो कौमी असम्बली का मेंबर है, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर है, उसे हर साल अपने असासों के गोशवारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा, अगर कुछ रह गया है या नया अगर वो रह गए हैं, तो आप उसमें ऐड कमी हुई है, ज्यादती हुई है, वो आपको बहरहाल बताने होते हैं वहाँ पर। यानी ये सिर्फ इलेक्शन लड़ते वक्त का ही मामला नहीं है। कहीं जो आज जो बहस हुई, आज जो दलाइल दिए गए, जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, इनमें कहीं ऐसी झलक दिखाई दे रही है कि ये केस का रुख तब्दील हो रहा है और बिल्कुल पनामा केस की तरफ जा रहा है। ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का केस ही बनेगा। इससे पहले भी जब ये इसका बनी गाला की जो प्रॉपर्टी थी, इससे मुतालिक इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि वो उनकी जो साबका एहलियाँ थी जमैमा खान, उनसे उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा अगर ये दी थी तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं है, ये मेंशन क्यों नहीं है, किसी वक्त तो ये आपके पास रही, और ये क्यों नहीं है। अगर इलेक्शन लड़ते वक्त नहीं थी तो बाद के जो गोशवारे हैं उसमें इसका जिक्र होना चाहिए था, तो वो उसका जिक्र कहीं नहीं पाया जाता। उसका जिक्र आज पहली बार अदालत में ही हो रहा है जब ये मनी ट्रेल मांगा गया। अमूमी तौर पर अगर इस केस को कैलकुलेट किया जाए तो कितने अरसे तक इसका फैसला हो सकता है? देखिए, फैसला मेरा ये ख्याल है कि ये कंक्लूडिंग स्टेज पे है, ये फैसला मतलब केस जो है कंक्लूडिंग स्टेज पे है। और अगर इसकी अब डिपेंड करता है कि इसकी कोई, अमूमन आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं, टाइम ले लिया जाता है, वकील जो हैं वो समझते हैं कि केस अगर उनके हाथ से निकल रहा है 2018 के जनवरी से पहले ये केस कंक्लूड होगा? मेरा ख्याल है उससे बहुत पहले हो इसी साल कंक्लूड होगा। और देखिए, वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है। जब आप एक केस में अगर इस तरीके से वो सारा कुछ उसको, इतने बड़े केस को आपने वाइंड अप कर दिया, तो दूसरे केस में अगर कोई हीले बहाने इस्तेमाल किए गए तो वो ना अदालत के लिए वो काबिल कबूल होंगे और ना ही हम आवाम जो है वो जो भी मेरिट पे जो भी फैसला होना है वो वक्त के ऊपर ही होना है, उसमें ना डिले हो सकता है और ना ही उसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। एक जुमले में अगर इसको कहा जाए तो ये मुश्किल मरहला शुरू हो चुका है इमरान खान साहब के लिए, ये ठीक होगा? मैं एक जुमले में अगर आप मुझसे कंक्लूड करवाना चाह रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये
بالکل وہی نااہلی بنتی ہے, وہی الزام بنتا ہے جو جس نااہلی کے جس کنسیلمنٹ آف فیکٹس کا جس جرم میں کہ نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا, ایگزیکٹلی وہی ایلیگیشن جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر. بہت بہت شکریہ کامران صاحب, بہت وقت دینے کے لیے, قیمتی وقت سے نکالا. تو یہ ہے جناب اس کیس کی ساری صورتحال. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک انتہائی اہم ترین معاملہ کھولنے ہم جا رہے ہیں جس کا تعلق پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ ہے. جو ڈاکٹر بننے والے ہمارے محنتی طلبہ و طالبات ہیں, وہاں پر پرائیویٹ میڈیکل کالج ایسا لگ رہا ہے بادی نظر میں کہ میرٹ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ایک بریک لیں گے اور انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے مشکل ترین تعلیم جو ہے وہ MBBS کی ہے, یعنی ڈاکٹر کی ہے, بیچلر ان میڈیسن اینڈ بیچلر سرجری کی ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ترین جو پڑھائی ہے, جو سٹڈی ہے, جس کا پیٹرن ہے, وہ FSC کا ہے. کیونکہ کمپٹیشن اس قدر زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ صرف ایک نمبر نہیں بلکہ 0.001 نمبر سے بھی اب میرٹ بنتے ہیں, اور اس کے لیے بھی صرف ایک نمبر کی دوری سے انسان کا میرٹ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے, یا وہ اس کا MBBS میں گورنمنٹ یونیورسٹیز میں گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ ہی نہیں ہو پاتا ہے. یہ اس قدر مشکل ہوتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں انہوں نے تو اس کا بالکل ہی حل نیا نکال لیا ہے. آپ میرٹ پر آتے ہیں, نہیں آتے ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جائیے اور وہاں پر داخلہ لیجئے اور ڈاکٹر بن جائیے. لیکن وہ بچہ جو 92% مارکس لیتا ہے, 90% مارکس لیتا ہے, 93% مارکس لیتا ہے, اور اس کے بعد گورنمنٹ کالجز میں یا گورنمنٹ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتا ہے, اس کا تو دماغی توازن ہی ہل جاتا ہے. اس قدر زیادہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. جو میں آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی بھیانک بھی ہے, انتہائی خطرناک بھی ہے, کہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو یقین کیجئے میرے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایک غریب کا بچہ جب MBBS کرے گا وہ کیسے کرتا ہے, اور اگر میرے پاس پیسے ہیں, لاکھوں روپے ہیں, اور میرا میرٹ نہیں بنتا ہے, میں محنتی نہیں ہوں یا میرے نمبر کم ہے, تو میں آرام سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جا سکتا ہوں. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ PMDC کی کونسل کی میٹنگ ہوئی, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی میٹنگ ہوئی, اور اس میں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ جو کہ وزیر مملکت برائے صحت ہیں وہ موجود ہوئیں, اور وہاں پر ایک سفارشات پیش کی گئی جس کا ڈرافٹ میں آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھاتا ہوں. وہ سفارشات کیا تھیں؟ سفارشات یہ کی گئی, یہ سفارشات ہیں جو اسکرین پر دکھا رہا ہوں, وہ سفارشات میں ایک یہ کیا گیا کہ جو PMDC کا ہوتا ہے وہ سینٹرل انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, جس میں تمام پورے پنجاب کے, سندھ کے جو بھی ہوتے ہیں ان کے سب کے ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور وہاں پر میڈیکل کالجز میں ان کے داخلے ہوتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر میرٹ بنتا ہے. تو جناب ان دستاویزات میں یہ کہا گیا ہے کہ سینٹرل انٹری ٹیسٹ کے باوجود ہو نہ ہو, اس کے باوجود بھی جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں اپنی مرضی کے طلبہ کو داخلہ دیں گے. یہ جو ابھی ڈرافٹ پیش کیا گیا یہ ہے. اچھا, اس ڈرافٹ کی اہمیت کیا میں بتاتا ہوں. دوسرا یہ کہ داخلہ لینے والی یونیورسٹی کا اختیار ختم کر کے کالج کی جو ایڈمیشن کمیٹی ہے اس کو دے دیا جائے گا. میڈیکل کالجز کی فیس پہلے 6,42,000 تھی, اب 8 لاکھ روپے سالانہ کر دی جائے گی, اور ہر سال اس فیس میں 7% اضافہ بھی ہوگا. پھر اور سن لیجئے کہ کالجز میں داخلہ لینے والے جو طالب علم ہیں داخلے کے وقت پورے 5 سال کے سالانہ کے حساب سے, یعنی 5 سال کی سٹڈی ہوتی ہے تو اس کے سالانہ کے حساب سے چیکس جو ہے وہ کالج کو گارنٹی کے طور پر فراہم کریں گے, اور اگر درمیان میں تعلیم چھوڑ دی تو 40 لاکھ روپے ادارے کو فراہم کریں گے. اور طالب علم پرائیویٹ میڈیکل کالج کی جو پراسپیکٹس حاصل کرے گا اس کو داخلے کے وقت ناقابل واپسی 50,000 روپے کالج کو دینا ہوں گے. یہ وہ ڈرافٹ ہے جو آج کابینہ کے ابھی کچھ دیر پہلے میٹنگ ہوئی ہے, جس کی بریکنگ نیوز ہم نے آپ کو سنوائی دکھائی. یہ اگلی جو وفاقی کیبنٹ کی میٹنگ ہونی ہے اس میں پیش ہونا ہے, اور بہت امید ہے کہ یہ پاس بھی ہو جائے گا. اب یقین کیجئے کہ اب جب یہ پاس ہوگا تو کہاں گئی وہ میرٹ, کہاں گئے وہ امیر آدمی, اور کہاں گئے وہ غریب آدمی کا میرٹ, کہاں گئے ان کے نمبر, سب کی دھجیاں اڑ جائیں گی. بات کرتے ہیں انس, ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. انس, ہم نے آپ کی سٹوری پڑھی, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی, ہم حیران ہو گئے کہ اس قدر بھیانک طریقے سے میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں, یہ ہوا کیسے ہے؟ جی دیکھیں مرتضیٰ صاحب, اس کے اندر جو ہے وہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں, نہایت اہم ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پامی جو ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو ایک ڈینٹل میڈیکل کالجز کی جو ایک ایسوسی ایشن بنی ہے, سب سے بڑا کردار اس کے اندر
उस एसोसिएशन का, पामी का है। उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने सारे मामलात हमारे बावसूख ज़राए ने इस बात की बिल्कुल तस्दीक की। डॉक्यूमेंट जब ड्राफ्ट हो रहा था उस वक्त भी खबरें आ रही थी, बिल्कुल तस्दीक की थी कि ये सारे मामलात जो है वो PMDC के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। और वफाकी वजीर सायरा अफजल तारड़ साहिबा जो हैं वो भी जो है इस मीटिंग के अंदर मौजूद थी और सब कुछ उनके सामने पेश हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सायरा अफजल तारड़ साहिबा से इन्हीं कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से जब हमने सवाल किया था, मैंने बताते खुद ये सवाल किया था इन कॉलेजेस और इनकी फीसिस के हवाले से कि मैडम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या करती है, तो उनका बड़ा एक वाज़ेह जवाब था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो PMDC के मामलात पे इसलिए इंटरफेयर नहीं करती कि वो एक ऑटोनमस बॉडी है। लेकिन अब मीटिंग में मैडम का खुद मौजूद होना, सायरा अफजल तारड़ साहिबा का खुद मौजूद होना और उनके सामने तमाम सिफारिशात मंजूर होना, ये यकीनन एक अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है। और खुसूसन उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान के गरीब बच्चे हैं जो बहुत मुश्किल से मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचते हैं। आज से मुर्तज़ा साहब 1 महीने पहले PMDC से मुतालिक जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी एक मीटिंग हुई थी यहीं इस्लामाबाद में, तकरीबन 1 माह 25 दिन पहले। और उसमें जो है ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से, जिसके अंदर जैसे आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त फीसों का मामला था, दाखिले की जो कमेटी थी उसका मामला था। यूनिवर्सिटी में आप जाएं, दाखिला लें, आपका वो दाखिला, इसमें तो हम होता ये देखते हैं कि अगर पंजाब मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनके टेस्ट होते हैं और उसमें जो मेरिट बनता है उसके हिसाब से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कि लाहौर में लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आना है, किसी ने किंग एडवर्ड, किसी ने साहिवाल, किसी ने डेरा गाजी खान, तो उनकी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है जहां जैसे जैसे मेरिट बनता है। और जब वो मेरिट पे आने वाली सीटें खत्म हो जाती हैं तो फिर उनका दाखिला नहीं होता और हम देखते हैं कि 0.001 का मार्क भी होता है, 1 नंबर भी नहीं, उसके भी 100वें हिस्से का दरमियान में निकल आता है, मेरिट निकलता है। तो इस तरह तो फिर ये जिसके नंबर 90% तक होते हैं वो तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, अगर जिनके 70% होंगे, 60% होंगे, उनका भी दाखिला हो जाएगा। देखिए एग्जैक्टली बात यही है कि जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर 2 प्रोफेसर होंगे, एक अकाउंट के जो हैं वो मैनेजमेंट के होंगे और दूसरे जो हैं वो प्रिंसिपल रखे गए। वो उस कमेटी को इस डॉक्यूमेंट के तहत इतना इख्तियार देने की बात की गई है कि आपके अगर 70% नंबर हैं और 90% अगर मेरे नंबर हैं, लेकिन मैं पैसे कम दे सकता हूं, लेकिन आप 70% लेके पूरे 40 लाख भी पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सालाना 7% फीस बढ़ाने का एक दूसरा अहम बात, एक बच्चा जिसके 90% 0.001 नंबर से रह गया है, उसके पास पैसे नहीं है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन एक बच्चा जिसके 20% नंबर कम, 70% नंबर है, उसके पास पैसे हैं तो वो डॉक्टर बन सकता है। यानी अमीरों के लिए तालीम है, गरीबों के लिए नहीं है। बिल्कुल, देखें सबसे और उसी की ड्राफ्टिंग होने वाली है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये इन्होंने सिफारिशात मंजूर कर ली है इस ड्राफ्ट को बना के PMDC ने, और वफाकी वजीर साहिबा खुद बैठी हुई थी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनस, बहुत बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबर है जिस पर नजरसानी ना की गई तो बहुत से गरीब तलबा तालिबात और हक वाले तलबा तालिबात जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उनका हक खत्म हो जाएगा। आइए जरा पेशावर का रुख करते हैं। PTI ने, आपको याद होगा कि 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाकर सबसे बड़ी और पुरानी पार्टियों को हैरान किया था। 2013 से अब तक जहां इस हुकूमत ने बहुत से अच्छे काम किए, शाबाश ली, हम खब गए, वहीं इस हुकूमत से बहुत से मसाइल हल नहीं हो सके और अक्सर तनकीद की जद में भी रहे। कुछ दिनों के बाद पेशावर के तकरीबन 1 महीने के बाद पेशावर के हल्का NA4 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। आपको याद होगा कि हल्का PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली गुलजार खान की वफात के बाद खाली हुआ था। यह हल्का 2013 के इलेक्शन के बाद से ही PTI का गढ़ बना रहा, क्योंकि दोनों MPs और एक MN इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफी का था, MN भी PTI के हैं। अब चूंकि गुलजार खान साहब के इंतकाल के बाद यह सीट खाली हुई है तो उम्मीदवार सामने आए हैं। उम्मीदवारों में खुद गुलजार खान साहब के बेटे भी शामिल हैं। इस वक्त भारी मुकाबला नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान है, क्योंकि वफात पाने वाले MN गुलजार खान के बेटे PTI नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उसकी टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो नून लीग के उम्मीदवार हैं नासिर खान, उनका इस इलाके से ताल्लुक नहीं है और साथ में आज की जो खबर है JUIF ने नून लीग की हमायत का ऐलान कर दिया है, यानी उसको भी नून लीग का वोट बैंक वहां पर खासा बढ़ गया है। ऐसी सूरत में जो वोटर्स की वोटिंग साइकोलॉजी है उसमें तब्दीली दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो अहम तरीन इलाके हैं बड़ाबेर के और मतनी के, ये वो इलाके हैं जो टर्निंग इलाके हैं, जो वोट का टर्न बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जिस तरफ इसका झुकाव होगा वो पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा शहरी इलाके हैं भी यही। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि इसी इलाकों के जो चेयरमैन है उनका एक चेयरमैन मुस्लिम लीग नून का है। ऐसा लग रहा है कि ये सीट PTI के हाथों से जा सकती है, क्योंकि उनका वोट बैंक जिस MN के साथ जुड़ा है वो अब नहीं रहे और उनके बेटे को सिंपैथी वोट मिल सकते हैं और वो सिंपैथी वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जाएंगे। इस इलाके का जो गढ़ है वो बड़ाबेर और मतनी है, जैसे मैंने आपको बताया, यहीं पर बड़ी आबादियां हैं।
کہ ان علاقوں میں جو گرپ ہوگی جس کی وہی اس سیٹ کو جیتے گا، اور اس گڑھ میں ایک چیئرمین نون لیگ کا بھی ہے، اور پی ٹی آئی کو اپنے اتحادی جماعت اسلامی کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ سیٹ خاصی کمپلیکس بن گئی ہے اور کسی بھی طرح سے کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، تاہم عدد و شمار حالات بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم کا سامنا ہوگا کیا وہاں پر، کیا ڈائنامکس ہے، بات کرتے ہیں۔ بیورو چیف پشاور عبدالحکیم میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالحکیم صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ NA4 میں ہونے والے الیکشن میں ایم پی اے فیکٹر جو ایم پی ایز ہیں 2 ہیں، اور ساتھ میں پی ٹی آئی کی گلزار خان کے بیٹے کا پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے اس حلقے میں الیکشن لڑنے کا فیکٹر کتنا اور کیوں اہم ہے، اور ان بنیادوں پر اس حلقے کی سیاسی ڈائنامکس کیا بن رہی ہیں؟ جی بالکل غلام مرتضیٰ، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ یہ ضمنی انتخابات حلقہ NA4 جو کہ گلزار خان تحریک انصاف کا نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا، اس کے وفات کے بعد خالی ہوا ہے۔ بالکل ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں۔ 2 فیکٹر جس سوال میں آپ نے ذکر بھی کیا ہے، پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ اس حلقے سے تعلق رکھنے والے شاہ فرمان جو کہ PK8 صوبائی وزیر بھی ہیں، PK10 جو ہیں اس NA میں آتا ہے، اس میں شاہ فرمان صوبائی وزیر کا بڑا اہم کردار رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور لوگ ان سے خوش ہیں تو ضروری بات ہے کہ اس انتخابات پر اس کے اثرات ضرور ہوں گے۔ دوسرا جو فیکٹر اس انتخابات کا جو ڈائنامکس تبدیل ہوا ہے جس سے، وہ گلزار خان کے بیٹے کا پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ اگر گلزار خان کے بیٹے آزاد الیکشن لڑتے یا تحریک انصاف سے الیکشن لڑتے تو ضروری بات یہ ہے کہ جو سمپتی کا ووٹ رہے وہ ووٹ یہ اس کا جو بیٹا ہے ضرور حاصل کرتا۔ تو یہ اہم فیکٹر ہیں کہ وہ اس کا بیٹا اگر انتخابات لڑ رہا ہے تو دوسری سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑ رہا ہے، اور جو صوبائی وزیر ہیں انہوں نے اگر کام کیے ہیں حلقے میں، لوگ اس سے خوش ہیں، تو وہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے۔ لیکن اب تحریک انصاف کو بڑے چیلنجز کا سامنا اس لیے بھی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو بڑی سیاسی اور اپوزیشن کی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں، تو وہ انہوں نے اتحاد کا اعلان کیا ہے اور نون لیگ کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ نون لیگ کا امیدوار اسی حلقے سے دوسرے نمبر پہ رہا ہے 2013 کے انتخابات میں۔ اگرچہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے ارباب عامر، وہ ارباب ظاہر کا چھوٹا بھائی ہیں، جو کہ ارباب ظاہر 2008 کے انتخابات میں عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے MNA رہے ہیں۔ اگرچہ اس کے اثرات بھی رہیں گے، اس کے جو خاندانی ووٹ ہے وہ کسی حد تک ووٹ لے سکتے ہیں، لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو اتحاد کا اعلان کیا ہے تو یہ اتحاد اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آنے والے جو ضمنی انتخابات ہیں اس حلقے سے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حلقے کے 2 علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ووٹر کی اکثریت ہیں، 3,52,000 تقریباً کے ووٹر یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق۔ بڈبیر کا علاقہ ہے، ماشوگگر، سلمان خیل، متنی، جہاں پہ آبادی ہے اور یہاں پہ ووٹر زیادہ رجسٹرڈ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو ووٹر ہے وہ موسیٰ کا علاقہ ہے جس میں پندو کے بھی کچھ علاقے آتے ہیں اور ورمڑ کے بھی علاقے آتے ہیں، وہاں بھی ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ اگرچہ موسیٰ کا تعلق بڈبیر سے نہیں ہے، موسیٰ سے ہیں نہ نون لیگ کے امیدوار کا، لیکن پھر بھی اثرات پڑ سکتے ہیں کیونکہ جو ووٹر JUI کے ہیں، قومی وطن پارٹی کے، ان کے ووٹر اس کی حمایت میں ہیں اور جیتنے کے کافی چانسز اس کے ہوں گے۔ عبدالحکیم صاحب، نون لیگ کے امیدوار کے حق میں JUI فیت دستبردار ہو گئی ہے۔ خود ناصر خان جو امیدوار ہیں وہ اس علاقے کے بھی نہیں ہیں، دوسرے علاقے کے ہیں، اور کون کون سے فیکٹر ہیں جو نون لیگ کے امیدوار کو جتوا سکتے ہیں؟ جی بالکل غلام مرتضیٰ، جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، اگرچہ یہ حلقہ بہت بڑا حلقہ ہے اور یہ چند آبادی کے علاقے گاؤں ہیں اس پہ آباد ہیں، مشتمل ہیں یہ حلقہ۔ بڈبیر، ماشوگگر، سلمان خیل، متنی، جہاں پہ زیادہ تر آبادی ہیں، زیادہ سے 3,52,000 ووٹ میں زیادہ تر ووٹر یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، اور جو موسیٰ کا علاقہ ہے، پندو کا ہے اور رمڑ کا، کچھ علاقے اور گاؤں جو ہیں اسی حلقے میں آتے ہیں۔ تو ناصر موسیٰ کا جو تعلق ہیں اسی حلقے سے ہیں، لیکن جو سب سے بڑے فیکٹرز ہیں وہ یہ فیکٹرز ہیں کہ جو نون لیگ کے جیت کے حق میں جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ JUI جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے، اور قومی وطن پارٹی جو کہ آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی ہے،
وہ دونوں جماعتوں نے نون لیگ کے حق میں اپنے امیدوار وڈرا کیے ہیں اور نون لیگ کی حمایت کا اعلان باقاعدہ طور پر کیے ہیں. تو یہ بڑا فیکٹر ہے کہ دو سیاسی جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں صوبے کے لیول پر بھی اور قومی سطح پر بھی دونوں جماعتوں کی جانب سے حمایت حاصل ہو گئی ہے. اور سب سے بڑا فیکٹر جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹاؤن 4 جو کہ ضمنی انتخابات اب سے کچھ عرصہ قبل ہوئے تھے، ٹاؤن 4 کا جو ناظم ہے ہارون صفت، اس کا تعلق بھی نون لیگ سے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاؤن 4 کا جو زیادہ تر علاقہ ہیں اسی حلقے سے تعلق رکھنے والے جو ڈسٹرکٹ ممبران ہیں یا تحصیل کے ممبران ہیں اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو ٹاؤن 4 کی ضمنی انتخابات اور ناظم اور جو تحصیل ناظمین ہیں اس کا تعلق بھی نون لیگ سے ہیں. تو یہ فیکٹر بھی نون لیگ کی جیت پر بڑے اثرات مرتب کر سکتے ہیں. تو اوورآل جو اب سے کچھ عرصہ بعد جب الیکشن قریب آتے جائیں گے تو معلوم ہو سکے گا، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے تو نون لیگ کا پلڑا اس وقت باری نظر آ رہا ہے اور نون لیگ کا جیت زیادہ تر ممکن اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ جو گلزار خان کا بیٹا ہے انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی جوائن کیا، اس کو جو سمپیتی کا ووٹ تھا وہ اب مشکل ہے کہ اسے ملے. اور جو صوبائی حکومت کے زیر نگرانی یہ انتخابات ہوں گے، اب صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اس کا ووٹ بھی اس کو نہیں مل سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا دوسرا امیدوار میدان میں اتار دیا ہے. تو اوورآل اگر سچویشن دیکھا جائے اس حلقے میں، اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2013 میں جو اس حلقے میں انتخابات جو پولنگ کی جو شرح تھی وہ 40% ہیں. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا اس ضمنی انتخابات میں یہ شرح 40% ہی رہتی ہے یا کہ نہیں اس سے کم ہوتی ہے، کیونکہ عموماً ضمنی انتخابات میں جو ووٹرز ہیں وہ ووٹ زیادہ تر نہیں ڈالتے ہیں اور اپنے گھروں میں تک محدود رہتے ہیں کیونکہ یہ عام ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، عام انتخابات نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اوورآل اس وقت نون لیگ کا پلڑا باری نظر آ رہا ہے. زیادہ تر چانسز جیتنے کے نون لیگ کے ہی ہیں. جو فیکٹر میں نے بتایا یہی فیکٹر ہیں جو کہ نون لیگ کے امیدوار کو جتوا سکتے ہیں. رائٹ، بہت بہت شکریہ. لکیم احمد بیورو چیف پشاور ہمیں اس بارے میں بتا رہے تھے. یہ وہ فیکٹرز ہیں، وہ انتہائی اہم ترین فیکٹرز جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، جو کہ سارے کی ساری پولیٹیکل ڈائنامکس اس پورے سیاست کے اس علاقے کے خد و خال کو بدل رہے ہیں. اور شاہ فرمان صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں، صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بھی اسی علاقے کے ہیں، وہ بھی اس علاقے کے MP ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ NA4 کا ریزلٹس کیا بنتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹفسٹ مقابلے کا سامنا کس طرح سے وہ اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.